کہ یہ دوسرا عشرہ رمضان المبارک کا یہ وہ ہے جس میں ایک عظیم جنگ معرض وجود میں آئی جسے جنگ بدر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ 17 رمضان کو مسلمانوں کی تعداد جو مفسرین نے بیان فرمائی وہ تقریباً 313 مسلمان ہے، اسے مٹھی بھر ہی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور کن کے مقابلے میں آئے؟ کفار کے، ان کی تعداد کا جو ذکر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ تقریباً 1000 کفار، ان کے مقابلے میں یہ 313 مسلمان میدان عمل میں ہیں۔ بے سر و سامانی کا عالم تھا، حق اور باطل کا مارکا تھا، اسلام اور کفر کے درمیان یہ پہلی جنگ عظیم تھی۔ یہ جنگیں جو جیتی جاتی ہیں، یہ مارکے جو جیتے جاتے ہیں، یہ یقین کے ساتھ، حق کے ساتھ جیتے جاتے ہیں۔ اگر یہاں پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ایک طرف کھڑے ہوں اور حق والے، سچ والے جو ہیں وہ مٹھی بھر کھڑے ہوں، تو اس وقت ایک انسان کو یہی انتخاب کرنا چاہیے کہ میں جان لوں کہ حق کدھر ہے، بس جس طرف حق ہے وہ جا کر کے اس طرف کھڑا ہو جائے۔ حق کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد اور نصرت آتی ہے۔ بلوچستان میں جو واقعہ رونما ہوا، ایک طرف ظلم ہے، ہم یہی کہیں گے کہ وہ ظالم تھے کہ جنہوں نے مسافروں کو گھیرا اور ان کے اوپر وہ حملہ آور ہوئے، لیکن سامنے جو ایکشن آیا، یعنی ایکشن کا ری ایکشن جو آیا وہ بھی سخت ترین تھا، اور اس کے نتیجے میں جو اب تک کی خبر ہے وہ یہی ہے کہ وہ تمام ظالم کیفر کردار تک پہنچے۔ تو بات یہی ہے کہ جب تک ظلم کے سامنے کھڑا نہیں ہوا جائے گا، ظالم کو ظالم نہیں کہا جائے گا، یا اس کا علاج اسی طریقے سے نہیں کیا جائے گا جس کا تقاضا ہے، تو ایسی صورت میں ظلم بڑھتا رہے گا۔ ماہ رمضان کریم میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو ایک تاریخ رقم کی، جسے تا صبح قیامت یاد بھی کیا جائے گا اور اس ذکر کو عام بھی کیا جائے گا، اور جب بھی مسلمان اپنے نبی کے چمکتے اصحاب کی پیروی کریں گے، ان کی طریق پر چلیں گے، تو ہمیشہ انشاءاللہ اللہ اپنے محبوب کے صدقے اور محبوب کے غلاموں کے صدقے مسلمانوں کو فتح، نصرت اور عزت عطا فرمائے گا۔ کہ یہ دوسرا عشرہ رمضان المبارک کا یہ وہ ہے جس میں ایک عظیم جنگ معرض وجود میں آئی جسے جنگ بدر سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاک ذیشان لا ریب کتاب 4 سپارہ سورہ آل عمران آیت مبارکہ نمبر 123 میں فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی۔ یہ ہر مسلمان کو توجہ کے ساتھ ان آیتوں کو پڑھنا بھی ہوگا، اس کا ترجمہ بھی کسی عاشق رسول بالخصوص اگر ذکر کیا جائے تو امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو اس کا ترجمہ فرمایا، اور پھر قبلہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی اور دیگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے جو اس کی تفسیر بیان کی، اگر ہم کچھ حصہ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں تو یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کریں گی، یہ چیزیں ہمارے یقین میں بہتری پیدا کریں گی۔ فرمایا کہ اللہ تعالی نے بدر میں تمہاری مدد کی۔ بدر میں بھی بظاہر فرشتے بھی مدد فرما رہے تھے، اور صحابہ کرام بھی ایک دوسرے کی مدد فرما رہے تھے، اور سب صحابہ مل کر رسول اللہ کی مدد فرما رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت اور دعائیں جو بدر کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عریش کے مقام پر آپ نے دعائیں مانگی، وہ دعاؤں کے ذریعے بھی مدد تھی۔ الغر مزد کی بہت ساری صورتیں وہاں پیدا ہو چکی تھی۔ اس تمام مارکے کے اندر مدد خدا بندی وہ ماشاءاللہ خوب عطا ہوئی، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس مدد کا تذکرہ فرمایا، فرمایا بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی۔ بندہ کوئی بھی ہے وہ اگر اپنے مشن میں، اپنے مقصد میں سچا ہے، پختہ ہے، سچا ہے،
تو پھر وہ اس بات کا یقین کر لے کہ وہ تنہا نہیں ہے، وہ اکیلا نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بندے کو اس بات کا یقین دلایا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی کہ جب بندہ خدا کے طریق پر چلتا ہے، راستے پر چلتا ہے، خدا کا راستہ وہ سارا قرآن مجید آپ کی ہماری سب کی رہنمائی کرتا ہے، یعنی رسول اللہ کے اصحاب کے جو طریقے پر چلتا ہے، تو ان تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مژدہ سنایا ہے وہ ہے ان اللہ معنا۔ بندہ پھر یقین کر لے کہ میرے ساتھ خدا ہے، تو جس بندے کے ساتھ خدا کی ذات ہے، یعنی اللہ جس بندے کی مدد فرما رہا ہے، وہ بندہ انشاءاللہ کسی بھی محاذ پر ناکام نہیں ہوگا، وہ فلاح پائے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ اگر وہ ان میدانوں میں اتر جائے کہ جہاں پر موت گھومتی ہے، یا تو پھر شہادت ہے، یا پھر اس کی اسیری ہے، یا اس کا وہ زخمی ہے ہونا، یا پھر وہ اس کا پلٹ کر کے غازی بن کر کے آنا، لیکن جب نتیجے کے اوپر ہم غور کریں گے کہ وہ غازی بن کر آ رہا ہے تو بھی وہ عزت پا رہا اور وہ کامیاب ہو رہا ہے، اگر وہ اس میدان میں شہید ہو جاتا ہے اس میں بھی وہ کامیاب ہو گیا، مراد کو پہنچ گیا، اگر وہ وہاں زخمی ہو جاتا ہے ایسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کے درجات بلند فرماتا ہے۔ گویا کہ جب یہ بندہ حق کے راستے پر ہے تو ان اللہ معنا۔